ان دنوں میں چندی گڑھ کے ایک شہری علاقے میں تعینات تھا۔ یہی اگست یا پھر ستمبر کے دن تھے۔ شام کے وقت اپنے سب انسپیکٹر فرزند علی کے ساتھ میں دفتر میں بیٹھا تھا کہ میرا خاص مخبر بلال شاہ اندر داخل ہوا۔ وہ بڑے ہی موڈ میں تھا۔ سگریٹ کو مٹھی میں دبا کر لمبا کش لیتا ہوا سامنے بیٹھ گیا، پھر سر کی ٹوپی کو ذرا سا ٹیڑھا کر کے بولا، خان صاحب بری خبر ہے۔ فرزند علی نے کہا، کوئی قتل شتل ہو گیا ہے کیا؟ نہیں جی، وہ پرسرار لہجے میں بولا۔ ٹرکوں کے اڈے پر ایک کڑی موجود ہے، کچھ ڈرائیور اسے پکڑ کر لائے ہیں۔ مجھے ان کے ایک ساتھی ڈرائیور سے پتہ چلا ہے۔ میں نے کہا، بلال شاہ تو نے تصدیق بھی کی ہے یا یوں ہی ایک شخص کی اطلاع پر منہ اٹھائے چلا آیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تجھے اطلاع دینے والا کوئی چرسی ڈرائیور ہو۔ بلال شاہ بولا، وہ چرسی ہو سکتا ہے لیکن میں تو نہیں، میں خود اڈے سے ہو کر آ رہا ہوں، کڑی وہاں پر موجود ہے۔ میں نے کہا، تجھے کیسے پتہ چلا؟ وہ بولا جناب عشق مشق اور لڑکی چھپائے نہیں چھپتے۔ میں نے اڈے پر بیٹھ کر 4 پیالیاں کالی سیاہ چائے کی پی ہیں اور ڈرائیور کی باتیں بھی سنتا رہا ہوں، وہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے ضرور۔ میں نے کہا، اچھا وہ ڈرائیور کیا کہتا تھا؟ کون سا ڈرائیور؟ بلال شاہ نے آنکھیں گھما کر پوچھا۔ پھر اسے یاد آیا، اچھا وہ ڈرائیور، وہ تو میرا جاننے والا ہے اور مسلمان ہے۔ کہہ رہا تھا کہ 2 سکھ ڈرائیور اڈے پر ایک لڑکی کو لے کر آئے، مجھے ڈر ہے کہ وہ باش اس کی عزت کو خراب کر دیں گے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس ڈرائیور کو اپنے ساتھ لے جا سکوں، لیکن وہ ساتھی ڈرائیور کے ڈر سے نہیں گیا۔ عورتوں کے بارے میں بلال شاہ کی اطلاعات عموماً درست ہی نکلتی تھیں۔ وہ تقریباً 9 بچوں کا باپ تھا اور میرے اندازے کے مطابق عورتوں میں اس کی دلچسپی بھی عام آدمی سے 9 گنا زیادہ تھی، لیکن یہ دلچسپی بالکل بے ضرر قسم کی تھی۔ اس کا کام تھا عورتوں کو دیکھنا اور خوش ہونا۔ وہ صرف اور صرف حسن سے لطف اندوز ہوتا تھا اور اس کا دشمن نہیں بن جاتا تھا، یا شاید دشمن بن ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اسے اپنی زوجہ کی دشمنی منظور نہیں تھی۔ وہ جب دشمنی پر آتی تھی تو تمام تر بچوں کو اس کے گلے کا ہار بنا کر میکے چلی جاتی اور انتقام کے طور پر ایک اور بچے کی تیاری بھی پکڑ لیتی۔ ہاں تو میں نے بلال شاہ کی اطلاع پر کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے سب انسپیکٹر فرزند کو ایک دستے کے ساتھ لڑکی برآمد کرنے کے لیے بھیج دیا۔ فرزند کے واپسی کوئی 1 گھنٹے بعد ہوئی۔ وہ کامیاب لوٹا تھا، لڑکی برآمد ہو گئی تھی۔ وہ ایک ٹرک میں تھانے پہنچی تھی۔ ٹرک کا ڈرائیور بھی ساتھ تھا۔ اس کا نام راج سنگھ تھا۔ وہ سخت بالوں، سرخ آنکھوں اور چوڑے جسم کا ایک صحت مند شخص تھا۔ اس کے علاوہ بھی 3 ڈرائیور اور 2 ہیلپر گرفتار کیے گئے۔ ایک ہندو وکرم کے علاوہ یہ سبھی سکھ تھے۔ لڑکی کو راج سنگھ اپنے ٹرک میں امرتسر کی طرف سے لایا تھا۔ یہ وہی ٹرک تھا جسے سب انسپیکٹر فرزند علی کی تحویل میں لے کر تھانے لے کر آیا تھا۔ میں نے راج سنگھ سے بیان لینا چاہا تو وہ اکڑ پن سے بولا، تھانے دار جی، ہم پر آپ کے ماتھے اتنے بڑے الزام لگائیں، اگر کسی کی مدد کرنا جرم ہے تو ہم جرم دار ہیں۔ یہ لڑکی راستے میں بے سہارا کھڑی تھی اور مدد مانگ رہی تھی۔ ہم چھوڑ کر چلے جاتے تو کیا ٹھیک تھا، یہ مصیبت تو نہ پڑتی، مگر ہم نے ترس کھایا اور اسے اڈے پر لے آئے۔ اب اسے کسی شریف آدمی کے حوالے کرنے کا سوچ رہے تھے کہ آپ کے بندے پہنچ گئے اور ہم پر بندوقیں تان لیں۔ میں جانتا تھا کہ راج سنگھ بکواس کر رہا ہے۔ بلال شاہ کے مطابق اس کے دوست ڈرائیور نے اڈے پر لڑکی کی موجودگی کی اطلاع شام 5 بجے کے قریب دی تھی۔ ظاہر تھا کہ لڑکی اس سے پہلے کی ہی اڈے پر موجود رہی ہوگی۔ اگر راج سنگھ نیک نیتی سے اسے کسی کے سپرد کرنے چاہتا تو یہ 10 منٹ کا کام تھا۔ اڈے کے ساتھ ہی ایک مسجد اور مسجد کے ساتھ ہی ایک گرودوارا بھی تھا۔ وہ لڑکی کو وہاں پر بھی لے جا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اس طرح کا شخص تھا ہی نہیں۔ اس کا حلیہ چال ڈال بتاتی تھی کہ شرافتوں سے شکر بھی نہیں گزری۔ میں نے اس کے ہیلپر کو علیحدہ سے لے جا کر کچھ سوالات پوچھے، پھر راج سنگھ سے انہی سوالوں کے جواب لیے تو جھوٹ کا پول کھل گیا۔ دونوں کے ہی بیانات مختلف تھے۔ میں نے ایک حوالدار سے کہا کہ ان دونوں کو پچھلے کمرے میں لے جا کر ذرا شترول کرے تاکہ ان کے دماغ اچھی طرح کام کرنے لگے۔ اس کے بعد میں اس کمرے میں آیا جہاں لڑکی کو ٹرک سے اتار کر لیٹایا گیا تھا۔ وہ ایک چارپائی پر پڑی تھی، آنکھیں بند تھیں اور گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔
دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ اسے کوئی خواب آور چیز دی گئی ہے۔ وہ بھرے بھرے جسم کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے قیمتی کپڑے کا فیشن ایبل لباس پہن رکھا تھا۔ شلوار قمیض کے علاوہ پھولدار دوپٹہ تھا جو رسے کی طرح اس کی گردن سے لپٹا ہوا تھا۔ پاؤں ننگے تھے اور ان کے تلوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ آرام و آسائش میں پلنے والی کوئی شہری لڑکی ہے۔ اس کے لباس اور جسمانی حالت سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اسے کسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میں نے سب انسپکٹر فرزند علی سے سوالات کیے۔ اس نے بتایا، ہم اڈے پر پہنچے تو 5-6 آدمی چارپائیوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ہم نے ان سے لڑکی کے بارے میں پوچھا تو وہ لالمی کا اظہار کرنے لگے۔ اتنے میں چائے کی دکان والے نے موقع سے کھسکنے کی کوشش کی۔ حوالدار رستم نے اسے پکڑ لیا اور چند ایک تھپڑ کھا کر چائے والا ہمیں اڈے کی پچھلی طرف لے گیا۔ یہاں ایک کمرے میں چٹائی بچھی تھی اور یہ 6 آدمی بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ لڑکی دوسرے کمرے میں چٹائی پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہی چائے کے خالی برتن بھی رکھے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے اسے کوئی نشہ آور چائے پلا دی ہے۔ لڑکی کو دیکھ کر میں واپس کمرے میں پہنچا تو حوالدار رستم ٹرک کے ڈرائیور اور ہیلپر کو پوچھ گچھ کرنے کے لیے تیار کر چکا تھا۔ اس نے انہیں ایسی ماہرانہ ضربیں لگائی تھی کہ اوپر سے تو وہ ٹھیک ٹھاک تھے لیکن اندر سے تمام ہی کسبل نکل گئے تھے۔ دونوں ہی پسینے میں شرابور تھے اور ہیلپر تو بری طرح سے لڑ کھڑا رہا تھا۔ میں نے تفتیش کا آغاز ہیلپر سے ہی کیا۔ اس کا نام وکرم تھا اور وہ ہندو تھا۔ ڈرائیور راج سنگھ کو میں نے باہر بھیج دیا۔ وکرم نے ہانپتے کانپتے ہوئے جو کچھ بتایا اس کا لبے لباب یہ تھا کہ ہم آج صبح سویرے امرتسر بڑی منڈی سے روانہ ہوئے تھے کہ ابھی ہم شہر سے نکل کر کوئی 4-5 کوس دور آگے آئے تھے کہ ہیڈ لائن کی روشنی میں یہ لڑکی نظر آئی۔ وہ ننگے پاؤں سڑک کے عین درمیان بھاگی چلی آ رہی تھی۔ استاد راج سنگھ نے فوراً ہی بریک لگائے۔ لڑکی خوفزدہ تھی اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ ہم سمجھ گئے کہ کوئی گنڈا بدماش اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے بائیں طرف کا دروازہ کھولا تو وہ فوراً اوپر چڑھ کر آ گئی۔ استاد نے پوچھا، بی بی کیا ہوا ہے؟ جواب میں وہ اونچی آواز سے رونے لگی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ کسی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے۔ استاد راج نے فوراً ہی ٹرک کو آگے بڑھا دیا۔ کوئی دو کوس دور ہم اسی طرح چلتے رہے۔ لڑکی چہرے پر دوپٹہ ڈالے روتی رہی اور میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا رہا۔ آخر ہمیں یہ تسلی ہو گئی کہ کوئی پیچھے نہیں آ رہا۔ استاد نے ٹرک ایک جگہ کھڑا کر دیا اور لڑکی سے کہا کہ اس کا فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا کچھ ٹھیک نہیں، اس لیے وہ پیچھے باڈی میں چلی جائے۔ لڑکی نے اس کی یہ بات مان لی۔ میں نے اسے پیچھے پھل کی پیٹیوں کے درمیان بیٹھا دیا۔ ہمارا خیال تھا کہ جالندھر یا چندی گڑھ پہنچ کر اسے واپس پولیس اسٹیشن پہنچا دیں گے، لیکن یہاں تک پہنچ کر وکرم خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر تعجب کے آثار نمودار ہو گئے۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، دیکھو وکرم، جو کچھ ہوا ہے نا، صاف صاف بتا دے، اس میں تیری اور تیرے استاد کی بہتری ہے۔ میرے تیور دیکھ کر وکرم کا رنگ کچھ اور پیلا پڑ گیا۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مجھ پر کرپا کرو تھانے دار جی، میں تو بالکل ہی نردوش ہوں۔ 2 مہینے بعد میری شادی ہونے والی ہے۔ بلال شاہ قریب سے بولا، اگر تو نردوش ہوتا تو پھر 2 مہینے میں تیری شادی نہ ہوتی بلکہ ساری عمر نہ ہوتی۔ شاید اسے اپنے 9 بچے اور ان کی ماں یاد آ گئی تھی۔ میں نے بلال شاہ کو ٹوکا اور وکرم کو بیان جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ وہ بولا، جناب، استاد اسے پولیس اسٹیشن پہنچانا چاہتا تھا لیکن اڈے پر پہنچ کر اس کا ارادہ بدل گیا۔ دراصل اس کے 2 دوستوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ کہنے لگا کہ بڑی زوردار چھوکری ہے، پولیس والوں کو کیوں دیتے ہو؟ ہم کیا مر گئے؟ استاد نے کہا، نہیں، یہ لڑکی ہماری پناہ میں آئی ہے۔ اس بات کو میرا دل نہیں مانتا۔ لڑکی بھی مسلسل روئے چلی جا رہی تھی۔ اس نے ابھی تک زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ ہم نے بہت پوچھا لیکن رونے کے سوا اس نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اتنے میں استاد کے دوست پگے نے لڑکی کو پوست والی چائے پلا دی۔ کچھ دیر بعد وہ گہری نیند سو گئی اور ہم بیٹھ کر تاش کھیلنے لگے۔ ہم تاش کھیل ہی رہے تھے کہ پولیس نے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، تیرا مطلب ہے کہ اڈے پر لڑکی سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی؟ وکرم نے لرزاں آواز میں کہا، بھگوان کی قسم کھاتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا، الو کے پٹھے، مجھے بنانے کی کوشش نہ کر۔ لڑکی کو نشہ پلا کر تم نے 3-4 گھنٹے سے اڈے پر رکھا ہوا تھا، آخر کیوں؟
وکرم نے کہا، مائی باپ، میں مانتا ہوں کہ ہم میں سے 2-3 آدمیوں کی نیت خراب تھی، لیکن ابھی تک کسی نے لڑکی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ میں نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ لڑکی کو گروارے چھوڑاؤ، اور اگر یہی رکھنا ہے تو میں ٹرک پر سوؤں گا۔ مجھے یقین تھا۔ ہاں ہاں کہو، میں نے اسے رکتے دیکھ کر کہا۔ میرا خیال تھا جناب کی رات کو ان کی نیت میں فطور آ جائے گا، اور میں اس پاپ میں حصے دار بالکل نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وکرم اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ وہ اپنے ساتھیوں میں سے کچھ کم خبیث نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے اڈے کے مالک کو بلایا۔ اڈے کا مالک تو موقع پر موجود ہی نہیں تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں چائے خانہ چلانے والا شخص ہی مالک کی ذمہ داریاں پوری کرتا تھا۔ اس کا نام اوتار سنگھ تھا۔ دبلے پتلے جسم کا مالک چالاک سا شخص تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی شیطانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میرے سوالات کے جواب میں اس نے کہا کہ راج سنگھ اور اس کے ساتھی زبردستی لڑکی کو اڈے پر رکھنا چاہتے تھے، حالانکہ اس نے بار بار کہا تھا کہ وہ اسے یہاں سے لے جائیں۔ میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارے اور کہا، اگر وہ ایسا ہی بھلا مانس تھا تو گروارے کے سائے میں ایسی سازش بننے سے پہلے ہی تھانے میں رپورٹ کر دیتا، یا کم از کم اڈے کے اصل مالک کو تو اطلاع کر دیتا۔ وہ روحانسی آواز میں بولا، جناب عالی، میں مالک کو اطلاع دینے ہی جا رہا تھا، لیکن پولیس نے تمہیں راستے میں پکڑ لیا۔ بلال شاہ نے اس کی بات مکمل کی۔ در حقیقت اوتار سنگھ بھی مجرموں کا ہی ساتھی تھا، اسی لیے پولیس کو دیکھ کر وہ چولہا چوکی چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر میں نے اپنی کارروائی مکمل کر لی۔ چائے والے سمیت 5 افراد قصوروار پائے گئے۔ میں نے انہیں حوالات میں بند کروا کے ٹرک تھانے کے احاطے میں کھڑا کر دیا۔ اس موقع پر ٹرک ڈرائیور کی زبانی یہ انکشاف بھی ہوا کہ لڑکی آنکھوں سے معذور ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ اصل مسئلہ اگلے روز شروع ہوا۔ میں علی صبح تھانے پہنچا تو میری تشویش بڑھی۔ لڑکی اسی طرح بے سود پڑی تھی۔ بہرحال اس کی کیفیت جلدی ختم ہو گئی۔ پانی کے چند چھینٹوں سے اس کی پلکوں میں جشن ہوئی اور وہ جاگ گئی۔ ڈرائیور کی اطلاع بالکل درست تھی۔ نہایت خوبصورت ہونے کے باوجود لڑکی اندھی تھی۔ میں دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ اندھا پن قدرتی نہیں بلکہ پیدا کرتا ہے۔ کسی گرم سلاخ یا پھر سلائی سے اس کی آنکھوں کی پتلیوں کو جلا دیا گیا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ ان بے نور آنکھوں کے پیچھے کوئی المناک کہانی پوشیدہ ہے۔ نہ جانے کن صفاک ہاتھوں نے کس جرم کی پاداش میں اس دوشیزہ کی زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ میں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ قد و قال سے وہ پنجاب کی نہیں لگتی تھی۔ جہاں تک میرا اندازہ تھا وہ لکھنؤ یا پھر الہ آباد کی طرف سے آئی تھی۔ اس کی شکل و صورت شباہت مجھے دیکھ کر مجھے عجیب طرح کا شک ہوا۔ اس شک کا تذکرہ میں آگے چل کر کروں گا۔ مجموعی طور پر لڑکی دلکش تھی اور اس کے اندھے پن کو دیکھ کر طبیعت افسردہ ہو جاتی۔ جاگتے کے ساتھ ہی لڑکی کے چہرے پر خوف و ہراس کے سائے منڈلانے لگے اور وہ ہاتھوں سے اپنے ارد گرد ٹامک ٹوئیاں مارنے لگی، جیسے اپنے ماحول کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے باوجود وہ حیرت انگیز طور پر خاموش تھی۔ میں نے اسے کہا، بی بی گھبراؤ نہیں، تم اس وقت پولیس کی تحویل میں ہو۔ پولیس کا نام سن کر اس کی بے نور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ بہت ہی بری طرح سے رونے لگی۔ میں مسلسل اس کے کانوں میں تسلی دلانے کے الفاظ کہتا جا رہا تھا۔ آخر اس کی کچھ ڈھارس بندھی اور میں نے 1 گلاس ٹھنڈے پانی کا بھی اسے پلایا۔ یہ قدرے پرسکون ہوئی۔ میں نے اردو میں کہا، بی بی اب ذرا تفصیل سے اپنے بارے میں بتاؤ۔ کسی سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ میری توقع کے برعکس لڑکی نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے کچھ عجیب سی آواز نکلی۔ مجھ پر یہ تکلیف دہ انکشاف ہوا کہ لڑکی آنکھوں کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی محروم ہے۔ اس کی خاموشی جھجک یا خوف کے سبب نہیں تھی، معذوری کے سبب تھی۔ لڑکی نے اپنے ہونٹ کھولے اور دائیں ہاتھ کی انگلی سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ میں نے بغور اس کی زبان دیکھی اور اندر سے کانپ کر رہ گیا۔ زبان کٹی ہوئی تھی۔ مجھے زبان دکھانے کے بعد لڑکی بری طرح سے اور بھی رونے لگی۔ اس کی رونے میں اور بھی شدت آ گئی تھی۔ میں اسے حوالدار کی تحویل میں روتا چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ ایک خیال میرے ذہن میں یہ بھی پیدا ہوا کہ ممکن ہے ڈرائیور راج سنگھ اور وکرم جھوٹ بول رہے ہوں، لڑکی انہیں راستے میں نہ ملی ہو بلکہ پہلے سے ہی ان کے قبضے میں ہو اور اس پر یہ ہونے والا ظلم انہیں نے کیا ہو۔
میں ان دونوں کو حوالہ سے نکالا اور کھینچتا ہوا لڑکی کے سامنے لے آیا۔ راج سنگھ ذرا سا اکڑ دکھا رہا تھا۔ میں نے اسے چند زوردار تھپڑ مارے اور بالوں سے پکڑ کر لڑکی کے عین سامنے لے گیا۔ میرے تھپڑوں نے راج سنگھ کو آواز باختہ کر دیا اور وہ خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اونگی بونگی مار دینے لگا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ کچھ بولے تاکہ لڑکی اس کی آواز پہچان سکے۔ لڑکی نے آواز تو پہچان لی۔ میں نے کہا، بی بی، یہ ٹرک ڈرائیور راج سنگھ ہے۔ کیا اسی نے تیری زبان کاٹی ہے؟ لڑکی نے نفی میں سر ہلائی۔ میں نے کہا، اس کے ساتھ اس کا ہیلپر وکرم ہے، اس نے تو کوئی ظلم نہیں کیا۔ لڑکی کا جواب اس بار بھی نفی میں تھا۔ میں نے پوچھا، تو انہیں کل صبح سڑک پر ملی تھی؟ لڑکی نے ہاں میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، ان ڈرائیوروں میں سے کسی نے تیرے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کی؟ لڑکی نے ایک بار پھر انکار میں سر ہلایا اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر ایک بار پھر بہت بری طرح سسکنے لگی۔ عرض میں نے اسی طرح ہاں اور نہ میں جواب حاصل کر کے راج سنگھ اور اس کے ساتھیوں کے بیانات کی تصدیق کی۔ ظاہر یہ ہوا کہ ان کے بیانات تقریباً درست ہیں۔ صرف اتنا اور پتہ چلانا تھا کہ اڈے پر پہنچ کر لڑکی کو خطرے کا احساس ہوا تھا اور وہ جانا چاہتی تھی، مگر راج سنگھ وغیرہ نے اسے رکنے پر مجبور کیا تھا اور بہلا پھسلا کر خواہ باور چائے پلا دی تھی۔ شام تک میں نے 2 ڈرائیوروں کے علاوہ باقی ملزمان کو ضمانت پر رہا کر دیا اور اگلے روز سپروائزری پر ٹرک بھی چھوڑ دیا۔ اصل مشکل لڑکی کی تھی۔ وہ معذور ہونے کے علاوہ خوبصورت اور بے سہارا بھی تھی، اور یہ سب کچھ نہایت تشویشناک تھا۔ لکھنا وہ جانتی نہیں تھی۔ میرے سوال کا جواب صرف ہاں یا نہ میں ہی دے سکتی تھی۔ اس ہاں یا نہ سے وہ یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کا نام کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کے وارث کون ہیں اور اس پر کیا بیتی ہے۔ وہ مجبور اور بے بسی کی ایک خاموش تصویر بنی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے ڈی ایس پی سے مشورہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکی کو ایک مقامی فلاحی ادارے میں بھیج دیا جائے، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ان فلاحی اداروں میں کیسے کیسے غیر فلاحی کام ہوتے ہیں اور ان کی بظاہر محفوظ 4 دیواریوں سے کیسے کیسے غیر محفوظ راستے نکل آتے ہیں۔ میں نے علاقے کے 1-2 معزز افراد سے رابطہ قائم کیا اور ان میں سے ایک شریف مسلمان گھرانے نے لڑکی کو وقتی طور پر پناہ دے دی۔ لڑکی سے حاصل ہونے والی معلومات سے پتہ چلا تھا کہ جب وہ سڑک پر ڈرائیور کو ملی، اس کے پیچھے کوئی گنڈا لگا ہوا تھا۔ اس گنڈے نے اسے کسی سے خریدا تھا۔ کس سے خریدا تھا یہ وہ نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ ہاتھوں کے اشارے سے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی، جس سے اتنا ہی پلے پڑتا کہ وہ بڑی بڑی مونچھوں والا کوئی شخص ہے جو یا تو کپڑا بیچتا ہے یا پھر ہڈی چلاتا ہے یا اس سے ملتا جلتا کوئی اور کام کرتا ہے۔ میرے پوچھنے پر لڑکی بار بار کپڑے کو ہاتھ لگا کر بتاتی تھی، پھر کسی وقت وہ کھڈی چلانے والے انداز میں ہاتھ کو حرکت دینے لگتی۔ میں پوچھتا، وہ کھڈی چلاتا ہے؟ تو وہ انکار میں سر ہلاتی، لیکن ساتھ ساتھ کچھ سمجھانے کی بھی کوشش کرتی رہتی۔ میں نے پوچھتا، وہ کپڑا بیچتا ہے، دکاندار ہے؟ وہ انکار میں سر ہلا دیتی۔ بہرحال اس کے اشاروں سے ضرور اتنا پتہ چلتا تھا کہ اس شخص کا تعلق کپڑے سے ہے۔ اب صورتحال یوں سمجھ میں آتی تھی کہ لڑکی کو آنکھوں اور زبان سے معذور کرنے والا شقی القلب انسان کوئی ایسا شخص تھا جو کپڑا بھونتا یا پھر بیچتا تھا۔ اس نے لڑکی سے یہ سلوک کسی عداوت کی بنا پر کیا۔ اس نے لڑکی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، لیکن کچھ رقم لے کر اسے کسی گنڈے کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ گنڈے سے اپنی عزت بچا کر وہ بھاگی اور ٹرک ڈرائیور راج سنگھ کے چنگل میں پھنس گئی، جہاں سے ہم نے اسے برآمد کروا لیا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب کیس تھا۔ شفاق مجرم نے لڑکی کو اس قدر بے بس کر دیا تھا کہ وہ زندہ ہو کر بھی زندوں سے کٹ گئی تھی۔ وہ سب کچھ جانتی تھی، لیکن اسے اظہار پر قدرت نہیں رہی تھی۔ اب اس کا انحصار مجھ پر تھا کہ میں اس کے ساتھ کتنی مغز ماری کر سکتا ہوں اور اپنے سوالوں کے ذریعے اس کے ذہن تک کیوں کر رسائی حاصل کرتا ہوں۔ میں نے سوچ بچار کے بعد کاغذ پر ایک سوال نامہ مرتب کیا اور اس کے ساتھ ایک بار پھر لڑکی سے ملا۔ یہ ملاقات مولوی غلام رسول کے گھر پر ہوئی، جنہوں نے لڑکی کو پناہ دے رکھی تھی۔ اس ملاقات سے پہلے میں نے ایک کام اور بھی کیا، وہ یہ کہ سب انسپکٹر فرزند علی کو بلال شاہ کے ساتھ اس مقام پر بھیجا جہاں ڈرائیور راج سنگھ کو لڑکی سڑک پر بھاگتے ہوئے ملی تھی۔ یہ مقام امرتسر سے کوئی
4 کوس جالندھر کی طرف تھا۔ سڑک کے نزدیک 1-2 قصبے بھی تھے۔ میں نے فرزند علی کو خاص طور پر ان قصبوں میں جا کر تفتیش کرنے کی ہدایت کی۔ میں مولوی غلام رسول کے ہاں پہنچا تو لڑکی مولوی صاحب کی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میری آواز سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے اور چہرے پر ایسے تاثر نظر آئے جیسے کوئی عزیز اس سے ملنے آ گیا ہو۔ میں نے مولوی صاحب کی بیٹیوں کو باہر بھیج دیا اور تنہائی میں لڑکی سے پوچھ گچھ شروع کی۔ کبھی آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن سے آنے والا سوال و جواب کا پروگرام کسوٹی تو دیکھا ہی ہوگا۔ اس میں جواب دینے والا صرف ہاں یا نہ میں ہی جواب دیتا ہے۔ سمجھ لیں کہ میں نے بھی لڑکی سے یہی کھیل کھیلا۔ فرق صرف یہ تھا کہ کبھی کبھی وہ اشاروں کے ذریعے بھی اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے کہا، دیکھو بی بی، تم اس وقت چندی گڑھ شہر میں موجود ہو، کیا تم یہ بات جانتی ہو؟ جواب ہاں میں تھا۔ اس کا مطلب تھا مولوی صاحب کی بیٹیوں سے یا کسی اور ذریعے سے لڑکی کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ چندی گڑھ میں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا وہ شخص جس نے تمہاری آنکھیں ضائع کی اور زبان کاٹی اسی شہر سے تعلق رکھتا ہے؟ اس نے جواب نفی میں دیا۔ میں نے کہا، کیا امرتسر سے تعلق رکھتا ہے؟ جواب نہیں۔